یہ تو حکومت ہے ہی نہیں نا، یہ تو وہ کہتے ہیں کندھوں پہ ہے. فارم 45 ان کے پاس نہیں ہے. ایک بندہ جھوٹی گواہیاں کرے گا اور پھر گھومے گا. ٹھیک ہے، پارٹی چھوڑی ہے، لوٹا بنا ہے، احسان فراموشی کی ہے، ڈر گیا ہے، پشتونوں کی ناک کاٹ دیا اس نے. اس سے یہ لوگ ڈھیٹ بن رہے ہیں اور ان ڈھیٹوں کو سزا دینی پڑے گی. اس میں بھی ہوگا اب. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو عدلیہ نے خط لکھا اور بار بار کہا، دیکھیں ہم بات ادارے کی کریں گے، ہمیشہ شخصیت کی نہیں کریں گے. شخصیات میں صرف اللہ کی ذات پوری ہے، اللہ کی ذات. شخصیات انسان اس کے بنائے ہوئے ہیں، ان میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. تو ان میں شخصیات اگر کچھ ایسا کرتی ہیں اور ان پہ ہمارے تحفظات ہیں اور ہم ان پہ بات کرتے ہیں تو اس کا کوئی بھی تعلق ادارے سے نہیں ہوتا. اب میں یہ آپ کو بڑا کلیئر بتا رہا ہوں کہ آپ کو عدلیہ نے کہا پوری قوم جانتی ہے کہ ہمارے پہ دباؤ ہے. میں نے کہا پوچھا بتاؤ دباؤ کس کا ہے؟ قوم ساتھ کھڑی ہوگی آپ کے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمیں بتائیں آپ. لیکن ایسا نہیں چلے گا جو ہو رہا ہے انشاءاللہ. یہ تو حکومت ہے ہی نہیں نا، یہ تو وہ کہتے ہیں کندھوں پہ ہے، بیساکھیوں پہ اور کندھوں پہ بیٹھی ہوئی ہے. خالی وہ گھوڑے نے بک کرنا ہے یوں اور انہوں نے کلٹی ماری ہے. مینڈیٹ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہوئے ہیں. فارم 45 ان کے پاس نہیں ہے. فارم 45 کے لیے بلاتے ہیں، یہ چھپ جاتے ہیں. عدلیہ کو مان نہیں رہے اور ان کو پتہ ہے کہ اگر عدلیہ میں فیئر اینڈ فری ٹرائل ہوا تو کیا ہوگا. یہ سارے کے سارے فارغ ہیں. ایک بندہ جھوٹی گواہیاں کرے گا اور پھر گھومے گا. یہ کوئی مذاق بنا ہوا ہے اس ملک میں کہ میں جھوٹی گواہیاں کروں اور اس کے بعد میں گھومتا پھروں. ٹھیک ہے، پارٹی چھوڑی ہے، لوٹا بنا ہے، احسان فراموشی کی ہے، ڈر گیا ہے، پشتونوں کی ناک کاٹ دیا اس نے. اس حد تک چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر جھوٹی گواہیاں کرے گا تو یہ ایسے پراٹھے کھاتا ہوا اور سگریٹ پھونکتا ہوا نہیں پھرے گا اس طرح. دیکھیں جلسے کے حوالے سے ہماری ٹیم گئی ہوئی ہے، چونکہ میں عدالت میں صبح میری پیشی تھی، اب یہاں پیشی میں بتا رہا ہوں. تو اگر وہ آ گیا ہے، پارٹی کا فیصلہ ہے، عدلیہ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں، کبھی غداری کے کام بڑے پرچے کاٹے جاتے ہیں، تو یہ دیکھ لیں کہ یہ وہ پارٹی ہے جو قانون کی پاسداری کرتی ہے. یہ وہ پارٹی ہے جو عدلیہ کے اور آئین کا احترام کرتی ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو آئین کو بار بار توڑ رہے ہیں. کسی کا اگر یہ خیال ہے کہ پاکستان کو آئین کے توڑنے کی سزا نہیں ملے گی، ایک بار جو آئین کا آرٹیکل 6 میں سزائے موت لکھی ہے، ان کو پھانسیاں چڑھانا پڑے گا تاکہ کوئی جرات نہ کرے. یہ بار بار آئین توڑا جا رہا ہے اور سزا جو نہیں ہو رہی اس سے یہ لوگ ڈھیٹ بن رہے ہیں اور ان ڈھیٹوں کو سزا دینی پڑے گی تاکہ ہمارے ملک کا آئین کوئی نہ توڑ سکے. دیکھیں 2 طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں، 3 طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں. ایک مذاکرات تھے الیکشن سے پہلے کے، اس وقت خان صاحب نے خود بھی کہا اور جیل سے ہی پیغام دیا، جب وہ باہر بھی سے انہوں نے بولا کہ میں مذاکرات کے لیے پاکستان کے لیے تیار ہوں. لیکن جس طریقے سے انہوں نے مینڈیٹ چوری کر لیا، اب پہلے ہمارا مینڈیٹ واپس ہوگا. نمبر 1 جو جیلی پرچے کاٹے گئے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، ہمارے لیڈرشپ کو، ہمارے ورکر کو جو ظلم ہوا، بربریت ہوئی، اس پہ بات ہوگی، پھر آگے مذاکرات ہوں گے. دیکھیں یہ تو عمران خان کا فیصلہ، عمران خان کا فیصلہ ہے. عمران خان ہمارا لیڈر ہے، اس نے بولا ہے کہ ہم حصہ لیں گے تو انشاءاللہ ہم حصہ لیں گے اور اس پہ حصہ لے کے اپنا موقف ہم بیان کریں گے. آپ دیکھ لیں گے کہ ہم حال کیا کرتے ہیں. عزم استحکام اور آپریشن، یہ بات کلیئرٹی ہو چکی ہے پہلے ایک دفعہ کہ جو وہاں پہ ایپیکس کمیٹی میں بات ہوئی تھی وہ صرف عزم استحکام کی ہوئی تھی، آپریشن کا نام نہیں تھا. اور اگر کہیں پہ کوئی ضرورت آتی ہے اس طرح کی تو اس پہ عوام کو اعتماد میں لیا جائے گا، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے گا، حکومت کو اعتماد میں لیا جائے گا اور اس کے بعد ہی ایسا ہو سکتا ہے. یہ کوئی مذاق تو نہیں لگا ہوا کہ بس جہاں پہ دل کرے جو کرنا ہے کر لو. پاکستان کا ایک آئین ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کا ایک سسٹم ہے، ایک پروسیجر ہے، وہ تو فالو کرنا پڑے گا. دیکھیں پارٹی اضافات کے بارے میں خود ہی انہوں نے بتا دیا ہے، انہوں نے پوائنٹ آف ویو اپنا دے دیا ہے. دیکھیں اس کو آپ ایسے بار بار ڈسکس کر کے ویسے ہی یار دیکھو پاکستان کے بڑے اور چیلنجز ہیں. اس وقت پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ایک مینڈیٹ چوری ہوا پڑا ہے، جمہوریت پہ ڈاکہ مارا گیا ہے. اس وقت ملک میں لا قانونیت ہے، مہنگائی ہے، بجلی نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، یہ چیلنجز ہیں. اب کوئی پارٹی کے اندر کسی بندے کے کسی کے ساتھ کوئی اختلاف اگر اندرونی آ جاتا ہے اس کو ایشو بنا کے آپ لگے رہتے ہیں. مین چیزوں پر آئیں، مین چیزیں اپنے آئین کے تحفظ پہ آئیں، قانون کی بالادستی پہ آئیں، لوگوں کے جو مسائل ہیں، پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں ان پہ آئیں. وہ ہمارے چیلنجز ہیں اور وہ ہمارے اس وقت اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی کسی کے اوپر کوئی سوال نشان آ جاتا ہے تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی اس پہ آ جاتا ہے. ہمارے ملک میں ایک قانون پاس ہوا ہے اس کے بارے میں. اس وقت پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے، پھر ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ چونکہ سوال نشان بن چکا ہے تو قاضی فیضا صاحب اپنے آپ کو ان کیسز سے علیحدہ کر لیں. ابھی آپ دیکھیں میں ایک چھوٹی، میں تو وکیل نہیں ہوں، یہ وکیل حضرات جو ہے بہتر قانون جانتے ہیں. ہمیں کہا گیا کہ آپ کی پارٹی کا نشان لے لیا گیا، الیکشن کمیشن نے، ہم نے لکھا، پی ٹی آئی انہوں نے مانا نہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو نشان لیا تھا، پارٹی ختم نہیں کی تھی. تشریح غلط کی ہے الیکشن کمیشن نے، اور الیکشن کمیشن کو پکڑو. پہلے وہ آئین توڑے، پھر وہ آپ کے آرڈر کا غلط تشریح کرے، وہ سزا مجھے مل رہی ہے، نقصان مجھے ہو رہا ہے. تو یہ آپ کے مسائل ہیں، آپ نے حل کرنے ہیں. تو بہتر ہے کہ جہاں پہ آپ پہ تفوضات آتے ہیں، جہاں پہ آپ کے اوپر سوال نشان بنتا ہے، ایسی چیز سے اسلام میں بھی ہے کہ جہاں پہ شک آ جائے وہاں سے
سائڈ کر لو، اس کام میں سائڈ کرو. عمران خان صاحب نے بھوک ہڑتال کی تو یہ بھوک ہڑتال عمران خان کی نہیں ہوگی، پوری قوم عمران خان کا ہر سپورٹر ہر ووٹر پوری دنیا میں انشاءاللہ بھوک ہڑتال کرے گا.